السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ الرعد ہے، اور آغاز کریں گے ہم دعا کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر جو ہے وہ ہے 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ لفظی ترجمہ۔ قل کہہ دیجئے، من کون ہے، رب السماوات والارض آسمانوں کا اور زمین کا، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، قل کہہ دیجئے، افاتخذتم کیا پھر بنا لیے تم نے، من سے، دونہ اس کے سوا، اولیاء مددگار، لا یملکون میم لام کاف نہیں وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم اپنے نفسوں کے، نفعاً کسی نفع کے، ولا اور نہ ضرا نقصان کے، یعنی نہ ہی وہ کسی نفع کے اور نہ ہی نقصان کے وہ ذمہ دار ہیں۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی الاعمی سین واو یا برابر ہو سکتا ہے، الاعمی کون، اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، ام یا، حل تستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات ظ لام میم اندھیرے، والنور نون واو را اور روشنی، اندھیرے کون سے، جہالت کے، کفر کے، والنور اور روشنی کس چیز کی، اسلام کی، دین کی، قرآن کی، ام یا، جعلوا انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء کچھ شریک، خلقوا خا لام قاف انہوں نے پیدا کیے، کخلقہ خا لام قاف مانند اس کی تخلیق کے، فتشابہ شین باہا تو خلط ملط ہو گئی ہو، الخلق خا لام قاف پیدائش، علیہم ان پر، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، خالق خا لام قاف خالق ہے، کل شیء ہر چیز کا، وہو اور وہی، الواحد اکیلا ہے، القہار قاف را زبردست ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے اندھے پن کی وجہ سے خود ہی مفروضے قائم کر رکھے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کسی نے چاند اور سورج کو بنا لیا ہے یا بنایا ہے؟ جب یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے تو پھر دعاؤں کا سننے والا اور عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ تو لہٰذا جو کون ہے وہ مومن ہمیشہ یاد رکھیں توحید پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل
زبد الرابیہ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل واما الزبد فیذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ انزل، اس نے اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء پانی، فسالت، سین یا لام، تو بہہ پڑیں، اودیتن، باؤ، دال یا وادیاں، بقدرہا، ساتھ اپنے اندازے کے، فاحتملا، حامیم لام، تو اٹھا لیا، السیل، سین یا لام، سیلاب نے، زبدن، زابا دال، جھاگ، رابیہ، رابا واو چڑھا ہوا، زبدر رابیہ۔ دیکھیں میرے کھانسی کی وجہ سے تھوڑے سے جو الفاظ میرے سانس ٹوٹا تو بہت معذرت، لیکن یہ قدرتی امر ہے۔ وَمِمَّا، اور اس سے جو، یوقدون، واو قاف دال، وہ جلاتے ہیں، علیہ، اوپر اس کے، فی النار، آگ میں، ابتغاء، باغائن، یا تلاش کرنے کو، بنانے کو، حلیتن، حالام یا زیور، او یا متاعن، برتن، زبدن، جھاگ ہوتی ہے، مثلہ، اس جیسی، کذالک، اسی طرح، یضرب، بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، الحق، حق، والباطل، اور باطل، وَأَمَّا الزَّبَدُ، تو جہاں تک جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ، تو چلی جاتی ہے، جفاء، جیم فا حمزہ، خشک ہو کر، فائدہ دے کر، یعنی جھاگ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سمندر میں ایک طرف سے آنے والا اور دوسری طرف سے جانے والا پانی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہیں پہ جھاگ بنتا ہے۔ تو جو انسان خالص سونا بننا چاہتا ہے، جب اس پر آزمائشیں آئیں تو وہ اس پر جمع رہے تو ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہے؟ مفید چیز بن جاتا ہے۔ وَأَمَّا، اور لیکن، ما ينفع، جو نفع دیتا ہے، الناس، لوگوں کو، فَيَمْكُثُ، میم کاف ساتھ، تو وہ ٹھہر جاتا ہے، فی الارض، زمین میں، کذالک، اسی طرح، یضرب، بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، الامثال، مثالیں۔ چلے یہاں تک آپ لوگوں کی آیات ہیں، آیت نمبر 16 اور 17، تو آپ لوگ اسے بہت اچھی طرح سے اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت وہ بھی یہاں پر آپ کو بیان کرتی جاؤں کہ ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق کھلی یا تنگ ہوتی ہے، اور جتنی گہرائی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ اللہ نے دین اسلام اور دین کے علم کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی ہے، اور بارش کا پانی دراصل کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ تو جس شخص کے اندر ایمان گہرا ہو اس کے اندر عمل راسخ ہوگا اتنا ہی زیادہ، اور حقیقی مسلمان سے لوگوں کی ذات کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس کی مخالفت، یعنی اس مخالفت یعنی باطل کی، اس میں قاعدے کا بن جاتا ہے تو وہ سنور جائے گا۔ دین انسان کو مفید بناتا ہے، مثلاً ریاکاری، دھوکہ، اذیت سے ہٹ کر عہد و پیمان، بندوں کو جوڑنا، عاجزی جیسی خوبیاں جس شخص میں بھی ہوں گی وہ اللہ کی جنت میں ہی جائے گا۔ قرآن پڑھ کر عمل اور رویے میں کیا ہے؟ تبدیلی آتی ہے۔ لہٰذا جو انسان خالص سونا بننا چاہتا ہے اس کی چمک کبھی بھی ختم نہ ہوگی، اگر سونے کو چمکدار بنانے کے لیے اس کے اوپر سے جھاگ ہٹا کر جلایا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔